بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وأنفق على عيالك من قولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور خواتین اسلام، جامعہ یتیمیہ للبنات کا یہ سالانہ اجلاس غالباً مغرب بعد سے ہی شروع ہوا ہے اور مسلسل اب تک چلتا آ رہا. آپ حضرات نے طالبات کا پروگرام سماعت فرمایا، ان کی تقریریں سنی، مکالمے سنے، نعتیں سنی، جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس مدرسے میں تعلیمی معیار کیا ہے اور طالبات پر کس طرح کی محنت کی جاتی ہے. اور دراصل مکاتب اور مدارس کے یہ سالانہ جلسے جو ہوتے ہیں ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے مدرسے کی کارکردگی آئے، وہاں کا تعلیمی معیار آئے اور لوگوں کو یہ احساس ہو کہ یہاں دین کا کتنا بڑا کام انجام دیا جا رہا ہے. ہم کو اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے شہر کے گلی کوچوں میں، چھوٹے چھوٹے کمروں میں بچوں اور بچیوں کی دینی تعلیم کے لیے جو یہ مکاتب اور مدارس قائم کیے گئے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے. چونکہ ہم اپنے ہر محلے میں اور تقریباً ہر گلی میں اس طرح کا مکتب دیکھتے ہیں، اس لیے ان کی اہمیت کا احساس ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہوتا. لیکن دنیا کی وہ سپر پاور طاقتیں جو اسلام سے، مسلمانوں سے عداوت اور پرخاش رکھتی ہیں، وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ ان جھوپڑوں میں چلنے والے ان مکاتب اور ان مدارس کی اہمیت کیا ہے. انہیں اچھی طرح یہ یقین ہے کہ اسلام کی خالص تعلیمات میں آویزش، ملاوٹ ممکن ہی نہیں ہے جب تک یہ مدارس قائم ہیں اور یہ مکاتب قائم ہیں. اس لیے دنیا کی وہ سپر پاور طاقتیں جن کے سامنے دنیا کی کوئی بھی حکومت مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ دنیا میں جو حکومتیں ہیں وہ ان کے اشاروں پر چلتی ہیں. وہ جسے چاہتے ہیں اقتدار میں لاتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں کرسی اقتدار سے اٹھا کر باہر کر دیتے ہیں. وہ جس ملک کی کرنسی کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں اوپر اٹھا دیتے ہیں، اور جس کی معیشت کو تباہ اور برباد کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے، اس ملک کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے. جن کا کہنا یہ ہے
کہ سمندر کی تہ میں اگر ایک سوئی بھی ڈال دی جائے تو ہم اس کا بھی پتہ لگا لیں گے۔ ہم نے فضاؤں کو مسخر کر لیا ہے، لیکن اگر ان کے دلوں میں خوف اور ڈر کسی چیز سے ہے تو انہی جھوپڑوں میں چلنے والے جامعہ یتیمیہ للبنات جیسے مدرسوں کا خوف، ان مکاتب کا خوف۔ اسی لیے ان مدرسوں کو ختم کرنے کے لیے، ان مکاتب کو ختم کرنے کے لیے بڑی بڑی سازشیں ان کی طرف سے ہوتی رہتی ہیں۔ ہمیشہ باطل کے دو ہتھیار رہے حق کے مقابلے میں، ایک ہتھیار ترغیب کا، لالچ دینے کا، کہ لالچ دے کر کے لوگوں کو روکا جائے۔ آپ جانتے ہیں، سیرت کا مطالعہ آپ نے کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کام مکے میں شروع کیا تو مکہ والوں نے یہ حربہ بھی استعمال کیا، اپنا نمائندہ آپ کی خدمت میں بھیجا اور یہ کہلوایا کہ اے محمد آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ جو چاہتے ہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کسی اعلیٰ خاندان میں شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم شادی کروا دیں گے۔ آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، ہم اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ آپ مال و دولت چاہتے ہیں، ہم آپ کے قدموں میں مال و دولت لا کر ڈھیر کر دیں گے، لیکن خدا کے لیے جو کام آپ نے شروع کر رکھا ہے اس سے بعد آ جائیے۔ یہ لالچ آپ کو دیا گیا۔ دوسرا حربہ ڈرانے اور خوف زدہ کرنے کا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مکی زندگی میں ایمان والوں کو کس طرح ڈرایا گیا، کس طرح خوف زدہ کیا گیا، کس طرح کے مظالم ان کے اوپر ڈھائے گئے، ظلم و ستم کی چکی میں کس طرح انہیں پیسا گیا۔ ظلم و ستم کی جتنی شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں سب ان کے اوپر آزمائی گئی، گلے میں رسی باندھ کر گھسیٹا گیا، تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر کے پتھر کی چٹان سینے پر رکھی گئی، اور جب پیٹھ پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے تو ان کو کوڑے مار کر پھوڑا گیا، اور جب زخم سے پورا بدن چھلنی ہو گیا تو اسی زخمی حالت میں پھر اسی گرم اور تپتی ہوئی ریت پر انہیں لٹایا گیا، آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا۔ یہ سب کچھ ان کے ساتھ کیا گیا۔ تو ترغیب اور ترہیب، لالچ اور ڈر، یہ دو حربے ہیں باطل کے جو اس نے ہمیشہ حق کے خلاف استعمال کیے۔ ہمارے ملک میں بھی مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کے خلاف یہ دونوں حربے استعمال کیے۔ آپ جانتے ہیں ایک وقت وہ بھی گزرا ہے ہمارے ملک میں جب میڈیا نے یہ شور مچایا کہ یہ مدرسے دہشت گردی کے اڈے ہیں، یہاں دہشت گرد پناہ لیتے ہیں، یہاں جو تعلیم دی جاتی ہے اس سے دہشت گردی پیدا ہوتی ہے بچوں کے ذہن میں۔ پورا طوفان کھڑا کیا گیا، لیکن جب اس سے کام نہیں چلا تو پھر لالچ دیا گیا، مدرسہ بورڈ بنائے گئے، ہر صوبے میں مدرسہ بورڈ بنایا گیا، مرکزی مدرسہ بورڈ بنایا گیا، اور مدرسے والوں کو یہ لالچ دیا گیا، کیوں اپنے ہاتھ میں جھولیاں لے کر کے لوگوں کے دروازوں پر چندہ کرنے کے لیے جاتے ہو، اور چند ہزار روپیوں کے تنخواہ پر کیوں کام کرتے ہو؟ ہمارے مدرسہ بورڈ سے اپنے مدرسے کو، اپنے مکتب کو جوڑ دو، ہم تمہیں وہ تنخواہ دیں گے جو پرائمری اسکول کے ٹیچر کو دی جاتی ہے، بڑا مدرسہ ہوگا تو ہائی اسکول کے ٹیچر کو جو تنخواہ دی جاتی ہے وہ دی جائے گی، اور اگر اس سے بڑا مدرسہ ہے، جامعہ ہے، تو جو پروفیسر کی تنخواہ ہوتی ہے کالج میں، یونیورسٹیوں میں،
وہ تنخواہ تم کو دی جائے گی، لیکن ہمارے اس بورڈ سے اپنے مدرسوں کو جوڑ۔ بہت سے مدرسے جڑ گئے، خاص طور سے بہار کے مدرسے اور ہمارے یو پی کے بعض علاقوں کے مدرسہ بورڈوں سے جڑ گئے، اور وہ جڑ گئے تو اپنی موت آپ مر گئے۔ یہ لالچ اور خوف، یہ دو حربے رہے، دونوں حربے اس ملک میں استعمال کیے گئے مدارس کے خلاف۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، ہمارے اکابر کی محنتیں ہیں، ہمارے اکابر نے ہندوستانی مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ اگر اس ملک میں عزت کے ساتھ اپنی پہچان اور شناخت کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ان مدرسوں کی حفاظت کرو، ان مدرسوں کو قائم کرو اور ان کے نظام